مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالج کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو واو اور با پر مشتمل ہے۔ یہ با ہے اور یہ واو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا ہے، اور یہاں تک کہ اگر شروع میں ہو یہاں اس جیسی صورتحال ہو تو اس کیٹیگری میں یا اور نون بھی شامل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور واو کسی بھی صورت میں شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ واو جو ہے شروع میں آ جاتی ہے اور یا آخر میں، اور درمیان میں بالکل واو نہیں آتی ہے۔ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فا وغیرہ یا کوئی سین وغیرہ یا سواد وغیرہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس طرح یہ واو وغیرہ بیچ میں نہیں آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ با جب سین، شین، صاد، طا، ظا، عین، فا، قاف اور واو کے ساتھ ہو تو چھوٹے الف کی طرح یہ با بن جاتی ہے، یعنی اس طرح بچھنما، یا یہ کہہ دو برچنما، شروع میں اس طرح یہ برچنما بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے، تو لوکیشن سب سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ سطر اول ہی کے اوپر اس کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہ سطر اول ہے اور یہ ثانی ہے اور یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول اور ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، اور ثانی اور نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 2.5 قط یعنی 2 اور نصف قط کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس واو اور یا کو آسان بنانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 5 قط یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور میں نے پہلے سے یہ 5 قط لگا دیے ہیں، اور 5 قط میں ہم اس کو پھر یہاں سے آسان بنانے کے لیے یہاں سے کرتے ہیں، لیکن چونکہ پھر لفظ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور تفصیل پتہ نہیں چلتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دور سے اس کے لیے پیمائش کی ہے۔ تو یہاں تقریباً نصف قط با شروع کر دیتے ہیں، اور 2 قط اس کی جو گولائی ہوگی وہ یہاں پہ اس کی گولائی ہوگی، قلم ہم سیدھا رکھ لیں گے اور پھر پیچھے لے کے جائیں گے۔ دوسری اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو با ہے وہ سیدھی نہیں لکھی جاتی ہے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے اس کو ہم لے کے جائیں گے اس طرح۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ میں نے نزدیک لکیر لگائی ہے، اور اس لکیر سے تقریباً 1 ذرہ برابر یعنی تھوڑا سا میلان ہے، یہ تھوڑی سی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی اس طرح گولائی ہوگی اور پیچھے جائے گی۔ 2 قط کے بعد یہ 1 قط ہے، یہ دوسرا قط ہے، 2 قط کے بعد اس کی فل گولائی شروع ہو جائے گی، اور اس کو ہم 3 قط کے بعد یعنی جب تیسرا قط شروع ہوتا ہے یہاں سے، تو یہاں پہ ہم اس طرح کٹ لگا دیتے ہیں، یہاں بھی کٹ لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی کٹ لگا دیتے ہیں۔ کٹ لگانے کے بعد یہاں پہ 3 قط جب مکمل ہوتا ہے تو اس کی سیدھ میں ہم یہاں پہ سلیب بنا دیتے ہیں، اور سلیب اس طرح کہ یہاں بالکل مرکز میں، اور پھر نصف، چوتھائی حصہ اور چوتھائی حصہ، اور پھر اس سلیب کو ہم بیچ میں ہم محو کر دیتے ہیں، اور آسان پھر یہ مرحلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی سیدھ میں باہر سے را کی شکل ہم بنا دیتے ہیں، واو کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دور سے اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لے، یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے 2 قط، 3 قط، 4 قط اور 5 قط۔ تو با اور واو پورے الف سطر اول سطر ثانی سے نیچے تقریباً یہ با اور واو مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے قریب ہم ایک سطر کھینچتے ہیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو اور لفظ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ یہاں سے بالکل سیدھی لکیر پینسل کے ذریعے سے ہم کھینچتے ہیں، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ
اس سے تھوڑا سا آگے اس کو ہم برچہ نما شکل باقی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ قلم میں نے سیدھا پکڑا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم لمبا کر دیں گے، اس کا جو قلمی شکل ہے، اور یہ 2 قط اس کی سیدھ میں یہاں پہ لے کے آئیں گے، تو گویا کہ یہ سیدھی نہیں ہے، بالکل اول سے لے کر آخر تک یہ یہاں تک جو ہے گول بنا رہے ہیں، اور یہ برچہ نما حصہ اس کو نمایاں ہم کر دیتے ہیں۔ بتاتے چلے کہ یہ حصہ بھی نمایاں ہونا چاہیے اور یہ گولائی بھی اس کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔ 2 قط کے بعد اس کی جو گولائی ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ 3 قط کے تک اور اس کی سیدھ میں بالکل اس کے ساتھ کٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس 3 قط کے بعد یہاں پہ کیا کرتے ہیں، سلیب بنا دیتے ہیں، اور سلیب بالکل وسط میں اور سوا قط یہاں پہ، یعنی تقریباً یہ پورا جو واو ہو جائے گی وہ پورے 1.5 قط یعنی 1 اور نصف قط یہ پوری واو بن جائے گی۔ یہاں پہ ہم قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلیب کو ہم فنا کر دیتے ہیں، یہاں پہ آرام سے آ جاتے ہیں، یہاں پر قلم سیدھا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ قلم کو میں نے سیدھا پکڑا بالکل اس اینگل پہ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ واو میں ہم نشپاتی نما شکل یا انگور کا جو تخم ہوتا ہے وہ شکل ہم بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر دیکھ لے، یہاں پہ نشپاتی نما شکل ہے یا انگور کی کا جو تخم ہوتا ہے اسی شکل پہ ہم بنا دیتے ہیں، تو یہ حصہ اس میں تھوڑا سا دبا ہوا اور یہ چوٹی ہے، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا جو آخری حصہ ہے اور وہ واو کی جو دم ہوتی ہے یا اس کا جو پھیندا ہوتا ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ یہ 5 قط ہے اور 5 قط کی سیدھ میں یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور بالکل یہاں اس کی سیدھ میں 2 قط آ جائیں گے۔ 2 قط میں یہاں پہ یہ کر لیں گے کہ 5 قط کے قریب آ جائیں گے، تو یہاں پر واو کا پھیندا آ جائے گا اور یہاں پر واو کا جو اوپر والا حصہ ہے اس طرح آ جائے گا۔ یہ جو حصہ ہے بعض لوگ اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں، سیدھا نہیں، معمولی سے اس میں تھوڑا سا خم ہے، اس کو میں نے بنا دیا دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو ہم نشان لگا دیتے ہیں اس کی سیدھ میں ہم 1 قط لگا دیتے ہیں اور 1 قط کے بعد یہ حصہ واو کا لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پھیندا اس کا اس زمین سے یعنی اس لائن سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ یہ اگر اس نوک کے ساتھ آخری حصہ بنا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہاں پر ایک تھوڑا سا کٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا نمایاں کر دیتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی نمایاں ہونا چاہیے، یہ جو پشت ہے وہ با کا یہ بھی نمایاں اور یہ بھی نمایاں ہونا چاہیے، اور یہ والا حصہ بعض لوگ اس واو کو نیچے بنا دیتے ہیں۔ تو اگر میں نے پیمائش کر دی اور پیمائش کے ارد گرد میں گھوم گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگے پیچھے نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو صحیح سالم بنانا چاہیے، اور یہاں پہ جب آ جائیں گے تو معمولی سے یہاں پہ ٹھہریں گے، ٹھہرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو بچہ ہے نکال دیں گے اور اس کے بعد یہ سیدھا بنا دیتے ہیں۔ با کا جو نقطہ ہے اس کی سیدھ میں بنا دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ وہی طریقہ ہے، یعنی سلیب کے ارد گرد چکر لگا دیں گے
شروع میں تھوڑا سا دبا دیں گے اور اس کے بعد یہ نقطہ بنا دیں گے. اور یہاں پہ سیدھ میں لیکن اگر دو نقطے ہے تو وغیرہ ہے یا کوئی لفظ اور ہے یا ایک ہی لفظ ہے تو بالکل وسط میں لگا دیتے ہیں. اور یہ بھی سلیب کے قاعدے کے موافق اس کو ہم بنا دیتے ہیں. اب بس یہ نقطہ بن گیا. باؤ واؤ بالکل اسی طرح اس کو پیچھے لے کے جائیں گے اور اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیں گے اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا ایسا کر لیں گے اور یہ تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں گے. بتاتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ موٹا ہو تو آپ قلم کو دبا کے استعمال کر لیں، لیکن جہاں پہ پتلا ہو تو قلم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، خود بخود وہ لفظ بن جاتا ہے. تو واؤ کا جو نچلا حصہ ہے پیندہ جو ہے یا را کا جو حصہ ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح. تو واؤ اس طرح اس کی سیدھ میں آگے اس کا ڈھیلا چھوڑ دیا. مارکر کے ساتھ ہم لکھتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہے. پیچھے لے کے جائیں گے، اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیں گے، یہ والا حصہ اس کو نمایاں بنانا چاہیے. بال پین کے ساتھ ہو تب بھی آسان ہے. اور بتاتے رہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ اپنے مشق نہیں ہے کیونکہ ہمارا واسطہ کٹ پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے. ہمارا واسطہ اکثر و بیشتر فاؤنٹین پین سے ہوتا ہے یا بال پین سے. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش اور پریکٹس بال پین پہ کرنی ہے تاکہ ہماری جو گرفت ہے وہ آسانی کے ساتھ آ جائے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ حاضری بھی لگایا کریں، یعنی کچھ مثبت کمنٹ بھی لکھا کریں تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.